الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے ان یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال رکھا ہے پس وہ ایمان نہیں لاتے. جتنی بھی آسمانی کتب یا صحائف اللہ کریم نے انبیاء اور رسول کو عطا فرمائے، جو تسلسل بھی جہاں نصیب ہوا، جو احکامات تھے جو اس وقت کے اسلامی حصے بیان فرمائے گئے، ایک حصہ ہر جگہ ارشاد ہوا. وہ بشارت جو بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ہر اللہ کے کلام میں موجود تھی، اور اللہ کے ہر مقرب ہستی نے، چاہے ذمہ داری ایک مخلوق کے حصے تک تھی، عددی حصہ کتنا تھا، تمام تک جو بات پہنچائی اس میں بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشخبری ہے یہ بھی بیان فرمائی گئی. اور جو حصہ بیان فرمایا جاتا ہے وہ ماننے کے حصے میں آتا ہے. اب جب قرآن کریم کو کتاب ذات باری تعالیٰ، کلام ذات باری تعالیٰ مانا گیا، اس پر ایمان لایا گیا، تو پھر اس کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز ایمان کا حصہ بنتا چلا جاتا. تو یہ بات تب کی ہے جب یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کر رہے تھے. تو اس انکار پر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں انہی کے پاس جو حصے کلام ذاتی سابقہ کے موجود ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اور اتنا واضح بیان کیا گیا ہے کہ جیسے اب آپ غور کریں کہ اولاد کا پہچاننا اور عام آدمی کے پہچاننے میں ایک بہت فرق ہوتا ہے. عام آدمی کو جب پہچان کی بات آتی ہے تو اس کی شکل و صورت یا قد کاٹ یا وجود کی بات آتی ہے کہ اس شخص کو میں نے پہلے دیکھا ہے تو اسے پہچانا. بچہ معصوم ہوتا ہے تو اس کا وہ مزاج جس میں اس کا کلی اختیار نہیں ہوتا، اس سے لے کر اور جوان ہونے تک کا جو اس کا مزاج ہے، ایک ایک بات، ایک ایک پہلو والدین کے ہاتھوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو وہ کلی طور پر جانتے ہیں کہ کس موقع پر اس کا کیا مزاج ہے، کس بات پر اس کی کیا سوچ ہوگی، کس حد تک جا سکتا ہے، کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہے. صرف شکل و صورت یا ظاہر کی بات نہیں ہوتی. اس طرح جب عمومی آپ بات کریں گے نا پہچان کی، تو جو عمومی پہچان ہے دنیا کی، اس میں یہ پہچان تمام پہچانوں سے زیادہ مضبوط ہے جو والدین کی اولاد کے لیے. اولاد اتنا والدین کو نہیں پہچان پاتی، لیکن والدین جتنا اولاد کو پہچان سکتے ہیں کیونکہ انہی کے ہاتھوں میں یہ پروان چڑھ رہا. تو اللہ کریم نے فرمایا جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح آپ کو پہچانتے ہیں. اب جو اگلا حصہ ساتھ بیان فرمایا کہ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال رکھا ہے پس وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں، اس انکار کا سبب یا اس انکار کی یہ جو حدیں ہیں یہ ان کا اپنا کردار ہے.
ان کی اپنی ذات ہے، وگرنہ یہ پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں بیت المقدس آزاد کرایا گیا، تو اس وقت جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلامی افواج نے محاصرہ کیا، تو اس محاصرے میں قلعہ بند ہو گئی مخالف ہو، اور اس قلعہ بندی کو بھی وقت گزرنا شروع ہو گیا، تو آخر قلعہ بند جو تھے عیسائی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم باہر نکل کر کھل کر ان سے لڑتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح محاصرے میں رہے تو آہستہ آہستہ خوراک ختم ہو جائے گی، بیماریاں اور تعفن پھیلنا شروع ہو جائے گا، تو بغیر لڑے یہ فتح نہ کر لیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ لڑ کے دیکھ لیا جائے۔ تو جو ان کے راہب تھے انہوں نے انہیں کہا کہ ہمارے پاس جو سابقہ کتب ہیں ان میں نشانی ہے، انجیل کے تحت، اس ارشادات کے تحت جو نشانیاں امیر المومنین کی بیان کی گئی ہیں وہ ہم جانتے ہیں، آپ انہیں دعوت دیں، جب وہ یہاں آئیں گے ہم انہیں دیکھ لیں گے، اگر تو وہ ان نشانیوں کے تحت ان کی شخصیت ہے، لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، محکوم ہو کر رہو یا میدان میں چلے جو شکست تمہارا مقدر ہے، انہیں کوئی نہیں ہرا سکو گے۔ اگر وہ نشانیاں نہ ہوئیں تو پھر نکل کر لڑیں گے، پھر ہم نہیں انہیں دیتے۔ تو یہی مراسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا گیا کہ یہ شرط رکھی ہے انہوں نے کہ اگر امیر المومنین آئیں تو ہم جو چابی ہے ان کے حوالے کریں گے۔ اب اگلی بات تو انہوں نے اپنے تک رکھی ہوئی تھی، تو جب یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئی تو آپ نے سفر باندھا، ایک غلام، ایک سواری، معلوم دنیا کے 3 حصوں پر امیر المومنین ساتھ چل پڑے۔ اب جب آپ چلے تو آپ نے کہا کہ تم بھی انسان ہو، یہ جانور بھی جان رکھتا ہے، دونوں بیٹھے تو بھی ظلم، میں بیٹھوں تو بھی زیادتی، تو ایسا کرتے ہیں باری باری اس پر بیٹھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حصہ مقرر کر لیا سفر کا، تو ساری مسافت میں جب بھی وہ سواری چلی، ایک سوار ایک کے ہاتھ میں مہار، کبھی امیر المومنین سوار، کبھی امیر المومنین کے ہاتھ میں مہار۔ اسی صورت میں جب آپ پہنچے تو اسلامی لشکر کے پاس پہنچے تو آپ کو سفید نقرہ گھوڑا بہت خوبصورت پیش کیا گیا، لباس پیش کیا گیا کہ حضرت یہ مخالف فوج ہے، ان پر کوئی روب کا حصہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو آپ جس طرح آئے ہیں، اب تھی راستے میں بارش بھی ہو گئی، اب بارش ہو گئی، ساتھ آپ خیال کریں اونٹ جب چلتا ہے اس بارش میں، آگے مہار والا کتنا دور ہوگا، پھر مہار والا خود بھی اسی بارش اور کیچڑ میں چلا، آپ کے کپڑے مبارک بھی کیچڑ لگا ہوا تھا۔ تو حضرت یہ کس طرح آپ نے انہوں نے گھوڑا پیش کیا، بولے نہیں، آپ ایک دفعہ گھوڑے پر بیٹھے، نیچے اترے، اس نے کہا لے جاؤ گھوڑا، میں جس طرح آیا تھا میں اسی طرح جاؤں گا، مجھے ذات دکھانا مقصود نہیں ہے، وہ اسی طرح چل پڑے۔ اب جو انہوں نے دیکھا غلام جو ہے، خادم جو ہے وہ سوار ہے، مہار جو ہے امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے، ان کا یہی نشانیاں ہیں، دروازے کھول دو، ان سے نہیں لڑا جا سکتا۔ اب جنہیں خدام کی نشانیاں تک معلوم ہیں اور ان کی پہچان ہے کہ ان سے لڑے تو جان جائے گی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں۔ تو بنیادی حصہ تو بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا گیا، تو جب وہاں وہ انکار کر رہے ہیں تو اس حد تک بیان فرمایا گیا کہ آپ کے خدام کی نشانیاں بھی ان کے پاس تھیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے حبیب
ان کا انکار ان کی اپنی انا اور ان کی ذات ہے، وگرنہ یہ تو اپنی اولاد کو جس طرح کوئی پہچانتا ہے اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ بات اس موقع کی، اس حصے کی ہے معزز سامعین کرام۔ جب بات پہچان کی آئے گی تو شان کو تو نہیں ہم پہنچ پائیں گے۔ احکامات کس کے لیے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے۔ یہ جو ہمیں اللہ کریم نے احسان فرمایا، مسلمان پیدا فرمایا وراثتاً بطور توارث مسلمان، نسلاً بعد نسل کتنے لوگ ہیں ہم، اور اس سارے میں جو ہمیں حصہ حقائق سے آشنا کرنے کا ہے، اپنی ذات اور اپنی حیثیت سے شناسائی کا ہے، خالق اور جو خالق اور مخلوق کے مابین تعلق ہے اس سے شناسائی کا ہے، وحدانیت باری تعالی سے اس کے قرب کے حصوں تک جو حصے شناسائی کے ہیں کہاں سے لے رہے ہیں؟ ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا زبان و بیان، میرا عمل، میرا کردار بتا رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ امتی ہے، یہ وہ پہچان ہے جو کفار کو بیان فرمائی گئی، جسے امتی ہونے کا شرف عطا ہوا۔ بات تب کی ہو، بات آج کی ہو، بات روز معاشر تک کی جو فرصت ہے اس دارالعمل کی، اس میں کسی مسلمان کی ہو، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ کہے گا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرتا ہوں، تمام رشتوں سے، تمام ضروریات سے، تمام خواہشات سے آپ کا رشتہ، آپ کی محبت مقدم رکھتا ہوں، صبح سے شام تک ایک حکم نہ مان رہا ہو۔ تو کیا اس آیہ کریمہ کے تحت جب ہم دیکھیں گے الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو اللہ کریم انہیں مخاطب کر رہے ہیں جو مشرک ہیں، جو شرک میں مبتلا ہو گئے، انہیں حق عطا فرمایا، کلام عطا فرمایا، اپنے محبوب ہستیاں مبعوث فرمائیں، انہیں بھی زندگی کی صبح و شام جو ہے اس کے حصے تعلیم فرمائے گئے، ان کی ضروریات جو ہیں انہیں بھی اعلیٰ طور پر جو تکمیل کے ذرائع ہیں ان کے پہلوؤں سے آشنا فرمایا گیا۔ پھر انہوں نے اس میں ملاوٹیں اتنی کی کہ نہ ان کے بعد تحریری طور پر کوئی چیز حصہ جو ہے وہ مستحکم رہا، اور نہ ان کے پاس کوئی وراثتی صدری علوم کے تحت کچھ علامتی رہی۔ اس ساری آمیزش جس نے پورے دین کا حلیہ جو ہے اسے بگاڑ دیا، اس ساری آمیزش کے باوجود اتنے واضح نشانیاں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے وہ صدری علوم ہوں، وہ کتب ہوں، وہ ساری اتنی سلامت تھی کہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے تھے۔ تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہماری ابتدا وحدانیت باری تعالی سے ہے اور وہاں تک پہنچ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم نے کس درجے کو پہچانا آپ کو؟ اس میں دعوے نہیں کام آئیں گے، انداز بیان کام نہیں آئیں گے، ظاہر میں حلیہ تب تک کام وہ بھی نہیں آئے گا جب تک نہاں خانہ دل اس کا ساتھ نہ دے۔ اور جس حلیے کا نہاں خانہ دل ساتھ دے رہا ہو وہ پھر کیسا ہوگا؟ جب یہ ساری بحث یہاں پر لاؤ گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ اخلاق کریمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال عرض کیا گیا کہ اخلاق کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ آپ نے بڑا سادہ، بڑا جامع
ایک مختصر فقرہ جواب دیا، کانا خلق القرآن، کہ اخلاق کریمہ جو ہیں وہ سارا وہی ہیں جو کلام ذاتی میں بیان ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہمیں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے۔ اس آیہ کے مخاطبین کون ہیں؟ کلی طور پر دعوت جو ہے وہ سب کو ہے کہ بے شک تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یہ کلی طور پر دعوت ہے۔ مانے گا کون؟ جسے آخرت اور اللہ کے روبرو ہونے کا، روز قیامت کو پہنچنے کا، اس کے روبرو حاضر ہونے کا یقین ہوگا۔ تو جب یہ اس آیت کے حصے پر آئیں گے تو کیا بات آئے گی کہ پھر عقائد کی بات آ جائے گی، ایمانیات کی بات آئے گی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ۔ اب یہ بات کون سمجھے گا؟ پھر بات ایمان کی آ گئی۔ اب جب قیامت کی بات آ رہی ہے، اللہ کے روبرو ہونے کی بات آ رہی ہے، تو قیامت سے مراد تمام احکامات جن پر عمل کا حکم دیا گیا تھا، ان تمام حصوں کا حساب۔ تو حساب کس کا ہوگا؟ جو کچھ بتایا گیا تھا۔ جب بتایا کیا گیا تھا، پھر بات عقائد سے لے کر عبادات اور معاملات تک ہر حصے پہ چلی جائے گی۔ اس حکم کو صادر جب آپ دیکھیں گے تو پھر یہ زندگی کے ہر پہلو پر صادر نظر آئے گا واپس۔ تو جب اللہ رب العالمین کے روبرو تو بات ذات باری تعالیٰ کی آئے گی، تو پورا مقصد حیات جو ہے اس ایک حصے کے تحت آ جائے گا۔ تو بات جب پہچان کی آئے گی تو کانا خلقہ القرآن، بات جب قدم اٹھانے کی آئے گی تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جب ہم یہاں اس بات پر پہنچتے ہیں تو کون ہے جو یہ کہے کہ بنیادی عقائد کو میں نہیں جانتا، عبادات اور عبادات کے احکام اور حصے، چاہے فرائض ہیں، سنت ہے، کس درجے کے ہیں، کون کہ میں نہیں جانتا؟ معاملات میں غلط اور صحیح، حلال اور حرام، عمومی طور پر کون کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب تمام صحابہ سے یہ گواہی لی کہ دین کے پہنچنے کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمانوں کو اٹھائی، عرش کو اٹھائی اور اللہ کو گواہ رکھا۔ آپ نے حق پہنچانا جو ہے اس کا حق ادا کر دیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں جانتا۔ اب عمومی طور پر یہ کہنا محال ہے، تو جو مان رہے ہیں، جس کے کان میں اذان سے اس کی زندگی کے معاملات کی ابتدا ہوئی، انتہا جماعت سے ہے، ابتدا اذان سے ہے، وہ کیسے کہے گا کہ نہیں؟ اس کہنے کے ساتھ اور اس ماننے کے ساتھ جو ہمارے معاشرے ہیں، یہ اس کہنے اور ماننے والوں کے ہوتے ہیں جو آج ہمارے معاشرے ہیں۔ وجہ، سبب، ماننا اور اس ماننے کا جاننے کی حیثیت تک رہنا، اور اس ماننے کا جاننے سے یقین کے حصوں کو پہنچنا، یہ ایک شے نہیں ہے، دو چیزیں۔ اگر اپنے ہاتھ سے اپنے پیارے کو لحد میں اتارتے ہوئے اپنا لحد میں اترنا نظر نہ آئے تو وہ ماننا کیا ماننا ہے، وہ جاننا کیا جاننا ہے؟ تو سمجھ آتی ہے کہ اسی طرح جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا، کمزور دعویٰ ہے،
کامل ایمان نہیں ہو سکتا اللہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر پہلو میں مقدم نہ ہو. ذات، ماں باپ، عزیز و اقارب، ضروریات، کوئی شے جس کی بھی کوئی حیثیت ہے وہ ثانوی ہے. وہ تعلق، وہ محبت، وہ عشق نہ ہو تو کامل ایمان نہیں ہے. ہمارا عشق کا دعویٰ بھی ہے، سیرت پاک کی محافل بھی ہیں، نعتیہ کلام جو ہے اسے بھی پیش کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ کیا جا رہا ہے. ہمارا جو کردار ہے وہ معاشرے میں ایسا کیوں ہے کہ اس حکم کے تحت معاشرے کی شکل نہیں ہے؟ چونکہ معاشرہ جو ہے یہ ایک انسانی آبادی کا جو عکاسی ہے، ایک اس کا جو نمونہ ہے، اس کردار کا جو محاصل ہے، وہ عمومی طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے معاشرتی زندگی میں. مسلمان آبادیاں، اللہ اور اس کے حبیب کو ماننے والے لوگ، دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرنے والے لوگ مسجد میں آئیں اور اس مسجد کو، جسے مساجد للہ کلام ذاتی فرماتا ہے، اس کے سوئچ بورڈ سے ایک لائٹ کا بٹن آن آف کرنا گھر کے لائٹ کے بٹن کے آن آف کرنے سے فرق. یہاں کا بل محلے نے دینا ہے، وہاں کا بل ذات نے دینا ہے. یہ کیسا چاہنا، کیسا ماننا، یہ کیسا اظہار محبت. اب جب اس سارے کو آپ نچوڑیں گے، اس کردار کی نچوڑ دیکھیں گے، تو یہ شکل جو آج ہمارے معاشرے کی ہے یہ از خود سمجھ آئے گی، اس کا سبب سمجھ آئے گا. کہ کپڑا جب گیلا ہو اسے نچوڑا جاتا ہے، اور جس رنگ میں اسے دھویا جائے، نیل اگر لگائے نا جی تو صابن لگا ہو تو اس کا پانی نچڑے گا تو اور طرح کا ہوگا. اس کے ساتھ اس کو نیل لگا دیں تو اس کپڑے کو نچوڑیں گے تو جو پانی نچڑ رہا ہوگا اس کا رنگ نیلا ہوگا. تو جب آپ اس معاشرتی زندگی کو نچوڑیں گے تو یہی رنگ نچڑے گا جو آج ہمارے معاشرے کا ہے. نہ کوئی رشتہ سلامت رہا ہے، نہ کوئی لحاظ رہا ہے، نہ کوئی قدر رہی. نفسا نفسی ہے، اور خواہشات دنیا اس شدت پر ہیں کہ عبادات کے بدلے میں بھی ہم دنیا دیکھتے رہتے ہیں. اس سارے کو ایک دفعہ سوچیں، گرد و پیش ضرور دیکھیں، مخاطب کسی کو نہ کریں. جب مخاطب کرنے کی بات آئے تو خود کو کریں. اس حصے تک دیکھتے آئیں. جب اس حصے کو دیکھتے آئیں گے پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جس بات کو جمع ہے اسے اللہ نے کیا اہمیت ارشاد فرمائی. اس آیہ کریمہ میں جہاں نمونہ بیان فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کے اخلاق کریمہ کو، آخر میں فرمایا ذکر اللہ کثیرا. کسے نصیب ہوگی یہ عظمت کہ اس کا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نصیب ہو اسے کہ اس کے ماننے، اس کے جاننے، اس کے بیان سے ہوتا ہوا اس کے ظاہر کو بدلتا ہوا باطن کو اس درجے پر لے جائے کہ خالص نیت سے منو ان اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے. کیسے؟ جب یہ یقین پختہ ہوگا کہ یہ سدا کی بادشاہی دنیا جسے میں سمجھ رہا ہوں میری نہیں، نہ رہا نہ رہے گا کوئی، رہے گا نام اللہ کا. اس سارے کے ساتھ مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے. جب اس کے حضور پیش ہونا ہے تو جو کچھ اس نے دیا اس کا حساب ہے، اور اس دیے کے حساب کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے؟ کون سا حصہ ہوگا جو مجھے اتنی تقویت دے، جو مجھے اتنی طاقت دے، جو مجھے اپنے آپ کو حاوی ہونا یہ عام بات نہیں ہے. آپ تاریخ انسانی پڑھیں، ایک ایک فرد نے
آبادیوں میں اس طرح طاقت اختیار کی کہ وہ دنیا کے کتنے حصے جو ہیں وہ فتح کرتے چلے گئے. کسی شخص کی بھی سمانے پڑھ لیں. یہاں جہاں ہم رہتے ہیں، یہیں جو مغلیہ خاندان جس کی آخری بادشاہی یہاں گزری ہے، انہیں دیکھ لیں کہ بابر کیسے فاتح ہوا، بابر کی حیثیت پہلے کیا تھی. ایک بندہ اٹھا اور وہ سنے بر صغیر پر، جس میں آج کتنی ریاستیں ہیں، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اوپر نیپال ہے، انڈیا سے نیچے آپ بنگلہ دیش جائیں، سری لنکا تک، یہ کتنے حصے بنتے ہیں، کتنا ایریا ہے. ایک جگہ سے بندہ اٹھا اور سارے کو فتح کرتا چلا. یہ بڑا مشکل ہے. اس کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر گزرا. اس سے پھر بھی آسان ہے کہ بندہ خود کو فتح کر لے، اپنی ذات سے نکل آئے. یہ اس سے بھی مشکل ہے. یہ ذات سے نہ نکلنا ہے نا کہ کلام ذاتی، اللہ کریم کا ذاتی کلام ہمارے پاس لبھائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نصیب ہو. حیات مبارکہ کا ایک ایک حصہ، ایمانیات کے حصے تو ہمارے لیے حکم تھے. جو دانہ آپ نے نوش فرمایا اس کی تفصیل ہم تک موجود. پھر ہمارا دعویٰ جو ہے وہ ہمارے عمل جو ہے اس کی گواہی نہ دیں. تو یہ بات جس بات پر جمع ہے، جس حصے کے ماننے کو روز معاشر جو کا پیش ہونا جو یقین کا دے رہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اس اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنی کثرت سے یاد کرو کہ اور سب کچھ میں ہو جائے، رہ جائے نام اللہ کا. آپ سے میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں محبت اور لحاظ میں بھی رہوں اور حقائق پر بھی بات کروں. اس بات کرنے میں شفقت بھی ہو، لحاظ بھی ہو، محبت بھی ہو. آپ کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ اسے آپ محسوس کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ میرے الفاظ تلخ ہوں، اس میں کمی بیشی ہو. اس ساری محفل میں اس طرح کے چہرے ساتھ نہیں ہوں گے، ان چہروں کے جو ہیں تاثرات وہ بدل جائیں. وجہ دونوں صورتوں میں میں ہاتھ نہیں لگا رہا، نہ کچھ چیز اٹھا کر مار رہا ہوں. کیا ہے انداز تکلم تخاطب جو پیش آ رہا ہوں، وہ انداز ہے محبت سے، لحاظ سے بات کر رہا ہوں. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. ہمارے رشتے میں بھی محبت بڑھ رہی ہے. یہ روبرو بیٹھنا بھی ایک اظہار محبت میں بدلتا جا رہا ہے. کیا ہے الفاظ کے ساتھ جو کیفیت ہے وہ آپ پر جا رہی ہے. تلخی ہوگی، بات تلخ ہوگی، الفاظ تلخ ہوں گے، رویہ سخت ہوگا، تو جو چہرے پر اضطراب پیدا ہوگا اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی چیز اٹھا کر مار دی. اس رویے اور ان الفاظ کے ساتھ جو کیفیت ہوگی وہ وارد ہوگی. میرے اور آپ کے الفاظ عام انسان مخلوق ہیں کیا؟ یہی سمجھ آ جائے کہ میں ہوں کچھ نہیں تو بات سمجھ آتی ہے. اگر جو کچھ نہیں ہے اس کے الفاظ کیفیات لے کر جاتے ہیں، اور جب نام لوگے اللہ کا تو پھر کیفیات کیا؟ اس لیے اللہ کا اختیار کرنا، اس مبارک نام کا ذکر میں اختیار ہونا اور کثرت تک اختیار ہوتا چلا جانا اس قابل کر دیتا ہے کہ روز روشن سے زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ قیامت کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. جب وہ دیکھتا ہے، جب سالک دیکھتا ہے نا قیامت کا قائم ہونا اور اللہ کے روبرو ہونا. اب یہ بات تعلق کی ہے، یہ بات محبت کی ہے. ورنہ ہیبت دوزخ کی بھی بیان کی گئی ہے، انعامات جنت کی بھی ارشاد ہوئے ہیں. بات محبت اور تعلق کی ہے.
جب بندگی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے تو وہ جنت و دوزخ سے بالا ہو جاتا ہے اس کی سوچ. اپنے اللہ کے حکم کو ماننا، اپنی کمزوریوں پر شرمندگی کا محسوس ہونا، یہ رشتہ ہی اور طرح کا ہوتا چلا جاتا ہے. اس حصے کو جب بندہ آج دیکھ رہا ہے دارالعمل میں، تو پھر وہ کیا سوچے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے، وہ ایک ایک عمل کو، ایک ایک سوچ کو ٹٹولنا شروع کر دے گا. کہاں کہاں میں تجاوز کر رہا ہوں، کہاں کہاں میں نے غلطی کر دی ہے، کہاں غلطی کا اندیشہ ہے. اسے فرصت ہی نہیں ملے گی کہ بام دست و وغیرہ بام معاشرے میں کسی اور سے ہوں، تو اپنے اندر سے نہیں نکل پائے گا. تو یہ وہ کیفیت ایمان کی ہے، پیشی سے پہلے پیشی کے حالات میں سے گزار دے گی کہ عمل وہ ہو جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر سمجھ آئے گی کہ کان خلقہ القرآن، اس کی شرح کیا ہے. تو جب بات ذکر کی آئی ہے، اکثر یہ عرض کرتا ہوں، اپنے ذکر کا پوری محنت، پوری شوق اور تواتر کے ساتھ اختیار کرنا، معاذ اللہ کی رضا کو مقصود رکھنا. مشاہدات ہوں، انکشافات ہوں، ضروریات ہوں، خواہشات ہوں. لیکن بات مشاہدات سے میں نے کی، اب ذکر کر رہا ہے، اس کے کوئی مشاہدات آ گئے، اس کی منازل سلوک کی بات آ جائے، وہاں سے بات کر رہا ہوں. ساتھ دوسرا حصہ میں لا رہا ہوں خواہشات، دنیا کے حصوں کا، ضروریات، وہاں سے یہاں تک آ جائیں. مقصود ذات باری سے باہر آئیں گے تو مقصد سے ہٹتے چلے جائیں گے. مقصود ذات باری تعالی ہو تو ماں کی محبت میں اٹھایا گیا کوئی قدم غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دے تو یہ اس کی شان ہوتی ہے. تو جو احکام والدین کی خدمت کے ہیں، اس میں ماں کی خدمت کرتے ہوئے احسان جتانے کی ضرورت نہیں. حدیث غار کا حوالہ عرض کر رہا ہوں کہ جب مقصد اللہ کی رضا ہوگی تو اس رضا میں اٹھا ہوا قدم، اب یہ اہل اللہ کی اپنی حال ہوتے ہیں. میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہیں بیٹھا آپ کے بیان میں کسی بزرگ کے حوالے سے واقعہ سن رہا تھا. بڑے سادہ اور متوجہ اللہ رہنے والے. اب یہ ان کی محبت کی بات ہے، اس میں کوئی فقی اور اس حصے پر نہیں ہے کہ وہ انہوں نے اپنی بات کر دوں. کہا میں اللہ سے عرض کروں گا بار اللہ مجھے قیامت میں دوزخ کے نچلے درجے میں بھیج دے. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ دوزخ میں تو وہ بے ایمان جائے گا، گنہگار جائے گا، مشرک کافر جائے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ نہیں، میں اس کے نچلے درجے پر جا کر ایک دفعہ بولوں گا اللہ، ادھر دوزخ کے پرخچے اڑ جائیں گے، مخلوق بچ جائے گی. اب اس بھول پن میں ایک بات کا یقین ہے کہ اللہ کریم کا نام اور محبت، شوق اور اس کی اطاعت میں لیا گیا نام، اس کے سامنے کوئی شے نہیں رک سکتی. یہ دنیا کے جھمیلے رک جائیں گے، یہ صحت و بیماریاں کی پریشانیاں رک جائیں گی، یہ جادو جنات کے یہ جو اثرات ہیں یہ ٹھہر جائیں گے. اس سے بالا ہو جاؤ گے، سوچ اس سے بالا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کرنے والا بیمار نہیں ہوتا، اس پر تکلیف نہیں آتی، ایسا نہیں ہوتا، آزمائش نہیں آتی. حالانکہ اس میں ہمیشہ اللہ کریم سے یہ دعا کرتا ہوں بار اللہ کمزور ہوں، آزمائش اور امتحان قابل نہیں ہوں، ہما وقت رعایت چاہتا ہوں، تیرا کرم اور احسان چاہتا ہوں دنیا کے معاملات میں بھی. اپنے کو آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کے باوجود یہ مستغنی کر دے گی، ہے کچھ نہیں مگر چاہیے بھی کچھ نہیں. کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف میں
قرب کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، وہ تکلیف پیاری لگ رہی ہے، یہ بندے کا حال بدل جاتا ہے۔ دنیا کی حیثیت کا رشتہ یا تعلق دنیا کے حالات میں تبدیلی کا سبب بنتا چلا جاتا ہے، اور جسے تعلق ماللہ نصیب ہو جائے جو رب العالمین ہے، یہ تعلقات یہ حیثیتیں فانی ہیں، نہ صرف فانی ہے، ذاتی بھی نہیں ہے کہ چلو جی وقتی طور پر ہیں، ذاتی بھی نہیں ہے میاں، یہ اس کی دی ہوئی ہیں، کب کہاں کس کو کیا دینا یہ اس کا فیصلہ ہے، کب کس سے کہاں کیا لے لینا یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ تو جو وقتی اور لمحاتی طاقت ہے یہ بھی اس کی دی ہوئی ہے، کسی کی ذات کی نہیں ہے۔ اثرات کرتی ہے، جسے تعلق ماللہ نصیب ہو جائے تو اسے بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کہ اسے مستغنی کر دیتے ہیں، اسے کیسر و کسرا کا تخت ہو یا سکندر ذوالقرنین کی بادشاہی ہو، فارسی کا شعر پڑھا کرتے تھے، مستغنی ہو جاتا ہے، اسے ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ کا احسان اور اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اپنے نام پر جمع فرمایا۔ اب اس تکرار کو کس محبت سے کر رہے ہو، اس نام کی پکرار اور اس کی کثرت کس شوق سے کر رہے ہو، چاہتے کیا ہو، سودا کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نا میں نے جی نمازیں بھی پڑھی، میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں، میں وظائف بھی کرتا ہوں، تلاوت بھی روز کرتا ہوں، گھر سے بیماری نہیں نکلی۔ میاں تو نے خاص نیت کی تھی کہ نماز واسطے شفا، تلاوت واسطے شفا، درود شریف تسبیحات میں سب سے بڑی تسبیح، دنیا و آخرت میں بندے کو عطا کرنے کی تسبیح درود شریف۔ تسبیح اس لیے پڑھی تھی کہ دنیا کے مسائل حل ہو۔ تو جب ان سارے حقائق کو دیکھو گے پھر اس روز سے پیشتر اہل جنت جو ہیں وہاں ایک اللہ کا بہت بڑا جو انعام ہے وہ یہ بھی ہے، سب سے بڑی ذات کا جو اللہ کریم کا انعام ہے وہاں تو دیدار باری تعالیٰ ہے۔ اہل جنت کا سب سے بڑا جو عظمت ہوگی یا انعام ہوگا وہ دیدار باری تعالیٰ۔ جنت کے بے شمار انعامات بیان فرمائے ہیں، ان انعامات میں ایک انعام جو ہے وہ اطمینان ہے، جو جہاں جس جگہ ہوگا اسے اطمینان ہوگا۔ اب یہاں سے برزخ کا جو سفر ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں، اب یہ بات اس تعلق کی ہے کہ اس وقت اتنا ہوش رہتا ہے یا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت نزع سے ہوش ہو نا، وقت نزع کا ہوش ہوتا نہیں، لیکن جس مطلب کے تحت یا معنوں کے تحت ہوش میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنا کہ وقت نزع اگر ہوش ہو اس لمحے سے یہ دکھ شروع ہو جائے گا کہ جتنا وقت دنیا میں میسر آیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو بحالت ایمان جا رہا ہے، ورنہ وقت نزع ہوش کا مطلب سمجھتے ہیں بغیر ایمان کے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت تکلیف شروع ہو جائے گی جو دنیا کا وقت میں نے ضائع کیا، میں نے زیادتی کی، جو سانسیں اللہ کی یاد میں نہ گزری میں نے ضائع کی، میں نے ظلم کیا، یہ چلتا چلا جائے گا۔ یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات قیامت کے میدان میں بھی چلتی چلی جائے گی۔ جنت کے انعامات کیا ہیں کہ وہاں اطمینان ہوگا، جو جس درجے میں جو جہاں ہے وہ مطمئن ہوگا۔ جنت کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے جہاں جس درجے پر ہے مطمئن ہوگا۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے اس کے پاس کار کیوں ہے، میرے پاس کار ہے اس کے پاس کوٹھی کیوں، وہاں یہ بحث نہیں، مطمئن ہوگا۔ ایک بات وہاں بھی کھٹکتی رہے گی، جو سانسیں اللہ کی یاد میں نہ گزریں یہ نہ گزرتی۔ تو جہاں ہم کلام ہیں یہ وہ فرصت ہے، یہ وہ سانسیں ہیں جنہیں اللہ کے نام سے مزین کرنے کی ضرورت ہے اور آج ہے، اور اس کا کرم اور اس کا احسان اس نے اسی پر اپنے گھر میں اپنی ہستیوں کے قدموں میں ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا شکرانہ کیا ہے؟ ایسے لمحہ لمحہ موقع بے موقع
شب و روز اپنا آپ کھٹکاتا رہے بندہ، میں نام اللہ کا لے رہا ہوں نہیں لے رہا ہوں، بھول تو نہیں گیا، رہ تو نہیں گیا، کم تو نہیں ہو گیا۔ تو جب اللہ اللہ اختیار کرو گے تو یہ جس تپش کو دیکھ کر عبادات ہماری رہ جاتی ہیں۔ حجاج بن یوسف کا جو وقت ہے، اس وقت میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال میں غالباً ملتا ہے کہ ایک ریئیکشن کہ تلوار کے ساتھ اسے ہٹایا جائے، بادشاہ تو اسے ہٹا نہیں رہا، امیر تو اسے ہٹا نہیں رہا، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا عذاب الہی تلواروں سے نہیں ہٹتے، توبہ سے ہٹتے ہیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، خیر القرون کے کتنے قریب، آج ہم کتنی صدیاں دور۔ آج کا آج کی یہ جو تپش ہے، یہ جو معاشرے کی شدت ہے، عقل و دانش سے ایسے کم کر لوگ، یہ پکار اللہ اللہ کی، یہ چاہت اللہ اللہ کی، اور خالص اس کی رضا کو، اس کے حبیب کے اتباع کو، وہ سچی محبت جو تمام محبتوں میں افضل ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہ اس طرح اس حالت میں لے آئے گی کہ آگ کا کام جلانا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک، اور ٹھنڈک بھی وہ ٹھنڈک جو ٹھنڈک بھی تکلیف نہ دے۔ تو جس معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس کا حل نہیں، اس کے بڑھوتی کا سبب ہو جائے گا۔ پھر دنیا کو، وقت کو، معاشرے کو، ضروریات کو دیکھ کر جینا اور دعویٰ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کا ہونا، پھر یہ جینا پھر کیا جینا ہے؟ وہاں جینا تو وہ جینا ہے جس حیات کے تسلسل کو موت بھی نہ کچھ کہہ سکے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آخری بیانات میں آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ وہ تعلق ہے، وہ حیات ہے جس کے تسلسل کو موت نہیں روک سکتی۔ تو اولیاء اللہ کے جو واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ حضرت ہی یہاں سے بیان فرما رہے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ صاحب مزار سے کسی بزرگ نے عرض کی کہ حضرت، اور عرض کرنے والے حیات دنیا میں صاحب مزار جو ہیں صاحب مزار تو اللہ اعلیٰ برزخ کی بات ہے، کہ حضرت وقت نزع کیسا تھا، دنیا سے برزخ میں جو منتقل ہونا وہ کیسا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی فقہی مسئلہ دیکھ رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس بحث کو دیکھ رہا تھا، دھیان ادھر تھا، جب سمجھ آئی تو ایسے سار اٹھایا تو مجھے سمجھ آئی میں تو برزخ میں ہوں۔ اللہ کے حبیب کی جو محبت ہے وہ ان سختیوں میں بھی اس طرح بندے کو ایمان عطا کرتی ہے، اور ایسی طاقت اور ایسا کرم اللہ کا احسان عطا ہوتا ہے، وقتاً نظر پتہ نہیں چلا کہ میں کب دنیا میں تھا۔ وہ جو پڑھ رہے تھے، وہ جو سمجھ رہے تھے، اس کے تسلسل میں بھی انقطاع نہیں آیا۔ اسی دھیان فرماتے ہیں جب میں نے سار اٹھایا تو میں تو برزخ میں تھا، کب موت واقع کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو اس سارے کے لیے یہ لمحات ہیں فرصت کے۔ اور آخر میں ایک بات، یہ تھوڑی تفصیل رہ گئی، اس کے ساتھ پھر وہ عرض کرتا ہوں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اس سارے میں رکاوٹ کیا ہے اور کون نہیں روکتا؟ ذات۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں جو خرابی صوفی کے اندر سے یا کمزوری صوفی کے اندر سے نکلتی ہے وہ انا ہے۔ اتنی بری ہے، اتنی اس کی گہری جڑیں ہوتی ہیں کہ اپنی انا، میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ سوچا تھا، میں یہ چاہتا تھا، مجھے یہ کیوں کہا گیا، یہ جو ذات ہے نا اندر، یہ آخری سب سے جا کر نکلتی ہے۔ جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈال رکھا ہے پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایمان نہ لانے کا سبب بھی ان کا ذاتی کردار۔ جنہیں ایمان نصیب ہو
اور وہ بد کرداری میں ڈوب رہے ہوں تو وہاں پھر کون ہوگا؟ ان کی اپنی ذات۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بدبختی دی ہے، اللہ نے تو مطلق انسان جو ہے، مطلق انسان، اس کے اندر قرب کی جو کیفیت ہے وہ اس کے نہاں خانے میں رکھی ہے، تخلیقی طور پر رکھی ہے، اسے ضائع کرتا ہے، اسے نکھارتا ہے، اس کی مرضی، پابندی نہیں ہے۔ پابندی ہوتی تو دارالابتلاء نہ کہلاتی دنیا، اس سارے حقائق کی پھر ضرورت نہ تھی۔ اگر یہیں وہ مکی زندگی میں کہتے تھے نا کفار کہ فرشتے ہم کیوں نہیں دیکھ رہے، آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہو رہے، تو اللہ کریم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے نازل ہو جاتے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، پھر تمہیں فرصت نہ رہتی۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ عطا فرمایا ہے ذات میں، اور جو کچھ شہادتیں دی ہیں ایمان کے حصوں کے تحت، اس سارے کو دیکھ کر اس کا پہچاننا، اس کی ذات کا ماننا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر جان نچھاور کرتے جانا، یہی امتحان ہے اور یہی سوال ہوگا۔ اب جو بات میں اپنی اختتامی کہنا چاہ رہا تھا، اور جس سے کہا کہ میں پہلے دیکھوں کہ عرض کر دوں، یہ آخری حصہ جو تفسیر کا، تفسیر کے اس حصے کا نچوڑ کے ذات کو ڈھونڈو، یہ رکاوٹ تو نہیں بن رہی۔ اور جو تقریر کا آخری حصہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خالص اللہ کے حضور ارزاں ہو اور اس کا ہاتھ خالی جائے۔ ہمارے مانگنے، ہمارے چاہنے میں فرق آتا ہے۔ اللہ کا اختیار کرنا، اس میں محنت کرنا، اس کے لیے آنا جانا، اس سارے کے باوجود کمی ہے تو کمی پھر ہماری طرف ہے۔ خالص ہو کر اپنے اللہ سے کمی بیشی کی معافی مانگتے ہوئے اس سے اس کا تعلق مانگیں، ہو نہیں سکتا۔ حدیث شریف کی روشنی میں ملتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اتنے غیور ہیں کہ میرے حضور جب کوئی میرا بندہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی شان ہے اسے دینا، تو سبب بھی بن جاتے ہیں، ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے، استقامت بھی نصیب ہوتی ہے، حفاظت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ہمیں خالص سچی صادق طلب عطا فرمائے کہ ہمارے لمحہ لمحہ زندگی کی اس کی یاد سے مزین ہو، ہمارا لمحہ لمحہ عشق مصطفیٰ سے ایسا روشن ہو۔ حضرت جی نے شعر پڑھا نا آخری تقاریر میں، فجا محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، سانسیں ایسی مزین ہوں نہ پتہ چلے کب ملک الموت آیا ہے اور کب چلا گیا ہے، یہ تسلسل یہاں سے نصیب ہو، اور یہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ سارا کچھ ہوگا اللہ کے حضور روز معاشر پیش۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں آسانیاں فرمائے، اپنی اللہ اپنے لطائف، اپنے مرقعات محنت فرمائے، مضبوط اور راسخ کرنے کا یہ وقت ہے، کوئی کمی نہیں اللہ نے دی آپ کو، اللہ نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے، آؤ کہاں تک جاتے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے رکھے، دنیا اور معاملات میں بھی آسانیاں فرمائے، وصدقنا رسول کریم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا
خدان اللہ۔ یا رب العالمین، ہم کمزور خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تیرے نام پر جمع ہے، اس جمع ہونے کی کمی بیشی جو ہماری طرف ہے ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اس میں صدق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خالص چاہنا عطا فرما، ہم پر اپنا رحم فرما، اپنے صدقے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، مشائخ اعظام کی پر رحمت نازل فرما، آپ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں ان ہستیوں تک پہنچنے کا سبب بنایا، بار الہ اپنے وقت، اپنے لمحات، اپنی سانسیں خالص اپنی رضا کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم کمزور، خطا کار، گناہ گار، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا، اس کی حفاظت۔ یا اللہ ہم نالائق بھی ہیں، ہم کمزور۔ یا اللہ ہمیں یہاں منصف عطا فرما، خالص اور اپنے بندے عطا فرما۔ امت مسلمہ بار راہ پوری دنیا میں ذلیل ہے، بے شک ہمارا کردار ہے، بار اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ تو غفور الرحیم ہے بار اللہ، اس سارے معاملے بار اللہ جو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا کردار ہے اسے بہتر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی تعمیر میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم، ان کے درجات بلند۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ضرورت دنیا مصائب سہل فرما، دار دنیا سے رخصت سہل فرمانا، حیات برزخیہ آسان فرما، روز معاشر شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرمند فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وسلم۔